کربلا دا مانا کیے ابن زیاد نے آ کے کیا انہیں کیا اے امام علی مقام اے امام حسین اسی جاندے ہاں تسی سیدہ دے لال ہو تسی علی المرتضیٰ دے جناب صاحبزادے ہو تسی حسین ہو اسی جاندے ہاں لیکن کی کریے تنخواہ یزید دی لیندے ہاں کی کریے تنخواہ یزید دی لیندے ہاں تے فرمایا اے حسین ہے اے حسین ہے اے نانے دے دین واسطے آیا بلکہ امام علی مقام 8 ذی الحجہ نو حج موقوف کر کے کربلا گئے حاجی مکے آ رہے سن حسین کربلا جا رہے سے اس دا معنی ہو رہے کہ جدو اسلام نو لوڑ پہ جاوے پھر مکے نہیں جانا بیک وقت سارے آستانے دا سجادہ نشین امام علی مقام مدینہ پاک دے بھی امام علی مقام ہی سجادہ نشینن مکہ پاک دے بھی امام علی مقام ہی سجادہ نشینن بیت المقدس بھی حضرت فاروق اعظم دے زمانے فتح ہو چکیا تے بیت المقدس دا سجادہ نشین دا حق بھی پہلا امام علی مقام دا ترے آستانے کائنات اس تو بڑے آستانے کوئی نہیں ترے آستانے دا بلا شرکت غیر واحد سجادہ نشین اپنا احرام لا کے کربلا جا رہے اور اقبال کہندا بتا اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتا اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان بلکہ امام علی مقام امام حسین جدو زادے راہ بنیا جدو آپ تشریف لے کے جان لگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے عبداللہ بن عمر جان دیو کونن عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم دے صاحبزادے انہاں دی شان ہے وے کہ صحابہ کہندے کہ حضور دی ظاہری حیات تو بعد ہر شخص سے تبدیلی آئی ابن عمر اس کوئی تبدیلی نہیں آئی ابن عمر اس کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سر ہوتے بڑے بڑے پانی دے مٹکے چاندے تے مدینہ پاک دے رستے سے دور نکل آندے اور رستے جڑیاں جھاڑیاں تے درخت ہوندے انہاں نوں پانی لاندے راندے تے لوگ پوچھتے حضور ہے کیوں کر دیو فرمایا ابن عمر نے اینا جھاڑیاں دے تھلے امام الانبیاء نوں آرام فرماندیاں دیکھیا ابن عمر دا دل نہیں مندا کہ جھاڑیاں خشک ہو جان پانی دی وجہ نال جدوں تک ابن عمر زندہ ہے نا جھاڑیاں نوں پانی دیندا رہے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر دی شان کی ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے زمانہ اقدس خواتین مسجد چاندیاں حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک آندیاں نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم نے منع فرمایا تھا فرمایا خواتین مسجد نہیں آن گیاں میرے آقا و مولا نے منع فرمایا سی کہ جس دروازے تو خواتین مسجد داخل ہوندیاں تے جناب اس تو مرد داخل نہ ہویا کرن اس تو میرے صحابہ میرے غلام داخل نہ ہویا کرن صحابہ اس دروازے تو داخل نہ ہوندے جدو حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آیا مسجد خواتین آنیاں بند ہو گئیاں تے جناب صحابہ اس دے اندروں بھی داخل ہوندے سارے دروازے کھل گیا ان تک خواتین آندیاں نہیں حضور نے اس واسطے منع فرمایا سی کہ اختلاط نہ ہو جائے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے جو کدی داخل نہیں ہوئے لوگوں نے پوچھا اے ابن عمر تسی اس دروازے جو کیوں داخل نہیں ہوندے سنو گل کیے حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہ حضور نے منع فرمایا سی اس دروازے جو داخل نہیں ہونا اگرچہ خواتین واسطے کیا سی ہن خواتین نہیں آنی عبداللہ بن عمر مر تا سکتا اس دروازے جو دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا نے منع فرمایا اس حد تک بھی اب ابن عمر اس تبدیلی نہیں آئی حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے آ کے آپ دے گھوڑے دی رکاب پکڑ لی فرمایا اے حسین ابن علی کدھر دا ارادہ فرمایا میں عراق جا رہا ہوں انہوں نے کیا حضور آپ جاندے ہو اتھے آپ دے والد محترم نو بھی شہید کیتا گیا آپ مسلم بن عقیل نو بھی شہید کیتا گیا آپ اتھے کیوں جا رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں تو انہوں اتھے نہیں جان دینا فرمایا کیوں انہوں نے کیا اے حسین ابن علی تو آڑی جان نو اتھے خطرہ فرمایا ابن عمر راہ چھڑ دے انہوں نے کیا حضور کیوں فرمایا حسین جان نو خطرے پا کے اسلام نو خطرے جو باہر لے آئے اے امام علی مقام اے امام حسین دی شہادت ہے اور امام حسن رضا نے تو پھر جناب قلم ہی توڑ دیتا نا کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے قیامت تک جنہیں جنتی جمانہ دا سردار بننا انہوں حسین جتنی قربانی دینی پے گی تو پھر آئے گا نا ہر چیز دا جواب دے گئے فرمایا حسین تا آ گیا سارا کچھ لے کے اور خدا دی قسم حسین تو علاوہ کسی دی بساط ہی نہیں کربلا سجانا اے حسین دا ہی حق سی قیامت تک نانے دے دین سارا جناب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہیں سمجھے اسلام زندہ ہویا کربلا تو بعد ہر دور جے کربلا مچ سکتی امام احمد بن حنبل بڑے سمجھان آئے کہ حضور بادشاہ وقت ہے اور جناب اپنے ظلم و ستم دے جناب عروج تے بے حضور اے بادشاہ فرمایا جے او بادشاہ تا حنبل بھی حسین تا غلام ہے انہوں نے کہا حضور بادشاہ ظلم تے اتر آیا فرمایا یزید بھی ظلم تے اتر آیا سی حسین اس کے سامنے کھڑا سی عید و قوت از آمد پدید
موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. اقبال کہندا ہے دو قوتاں قیامت تک نہ برتزما رہن گیاں. اقبال کیڑیاں؟ اقبال کہندا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. اقبال کہندا جدو کوئی فرعون سر چاہے گا کلیم اللہ آ جائے گا، تے جدو کوئی یزیدی سر چاہے گا حسین دا غلام آ جائے گا. اور ابن حنبل بھی استقامت اے الفاظ ہیں. فرمایا اگر بادشاہ ظلم تے اتر آیا تے ابن حنبل بھی حسین والی استقامت تے اتر آیا. بادشاہ وقت نے کیا ہونے کا قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل دی بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. جدو جیل جا رہا ہے تے رستے ایک جناب ڈاکو نہ ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حضور تسی کدھر؟ جی میں آج کل اسی جیل ٹر جائیے تو لوگ کہتے ہیں وہ شریف لوگوں دا جیل کی کام ہے. میں کہا وہی کام ہے جڑا احمد بن حنبل دا کام ہے، جڑا ابو حنیفہ دا کام ہے. وہی کام ہے ساڈا، اور کی کام ہے؟ اسی چوریاں مار کے جانے ہاں، ڈکیتیاں مار کے، ساڈا یہی کام ہے. انہوں نے کہا جناب کدھر چلے ہو؟ فرمایا بادشاہ وقت میں ٹکر ہو گئی. انہوں نے کہا حضور اے دسو حق تے ہو کہ نہیں؟ فرمایا حق تے ہاں. انہوں نے کہا حضور میں ڈاکو ہاں، گنڈا ہاں، بدماش ہاں، 18,000 کوڑے اس کنڈ تے کھا دین. جے اپنے آپ نو حق تے سمجھ دیو نا تے کم از کم 18,000 ضرور کھانا. ایک گل ہے ویسے اسی سارے حسینی ہاں. مینوں ایک گل دسو حسین کربلا کیوں آیا؟ یزید نے کیا کہ ہاتھ دے، ہاتھ دے. فرمایا نہیں ہاتھ تو حسین نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا میں ظلم کراں گا. فرمایا حسین سر داد. فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید. فرمایا حسین سر دے سکتا. انہوں نے کہا میں ظلم کراں گا. فرمایا حسین 72 دے سکتا لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا. مینوں یہ دسو حسینی کون ہے جڑا سامنے یزیدی آوے تے بیعت کر لوے؟ کہ کوئی نہیں، وقت حالات اور وقت کا تقاضا ہے. حسینیت یہی ہے کہ جڑا وقت دے یزید نال بیعت نہ کرے وہی حسینی ہے. بلکہ مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا نورانی جناب ایک بڑی قومی سلامتی دی میٹنگ ہو رہی تے مولانا نورانی نو جناب اور کہنے لگا جناب ضیاء الحق، انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میری جناب وزارت مذہبی امور آپ سنبھال لیں اور میری مجلس شورا کے رکن بن جائیں. تو مولانا نورانی، پھر مولانا نورانی تے صدیقی خون تھا، فرمایا اوے ضیاء الحق سن، ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے. بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے کیا حضور جی حق تے ہوتے جناب 18,000 کوڑے کھانے. حضرت امام احمد بن حنبل کہہ دیں میں نے اس ڈاکو دی گل دلیر کر گئی. حضرت امام احمد بن حنبل واپس آئے، بغداد دا شہر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نو جیل چو کڈیا گیا. جیل چو کڈ کے آپ نو باہر لیا گیا اور اونٹ دی ننگی پیٹھ تے بند دیتا گیا اور آپ دے ہاتھ آ کوہان دے نال اگے بند دیتے گئے اور آپ دیاں جڑیاں مبارک پاؤں سن او اونٹ دی جناب تھلے لتا تو پیٹ نال بند دیتے گئے اور آپ دی پیٹھ ننگی کر دیتی گئی. آپ نو صرف تہمت پوا دیتا گیا اور ایک جلاد دوسرے اونٹوں تے پیچھے موجود ہے اور وہ آپ نو کوڑا مار رہا سرے بازار. امام احمد بن حنبل نو لے کے چل رہے ہیں اور پیچھے جناب جلاد کوڑے مار رہا. آپ دے تانوں تے قمیض بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، صرف اے تہمت بندیا ہویا. کوڑا مارن والا جلاد کوڑا مار رہا. جدو آپ نو کوڑا مارے نا اس نے، آپ نے خود این گردن چکی. آپ نے فرمایا جڑا جاندا او تا جان لوے میں احمد بن حنبل ہاں، جڑا نہیں جاندا او بھی جان لوے میں احمد بن حنبل ہاں. تے میری بادشاہ وقت ٹکر ہوئی، او کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا صفت قدیم ہے تے میں حق تے ہاں، چل بھئی اگلا کوڑا مار. صبح تو شام تک امام احمد بن حنبل نو کوڑے لگتے رہے اور امام احمد بن حنبل کہندے 80 کوڑے بادشاہ وقت نے مینوں او لوائے، اگر ہاتھی نو بھی لگ دے تو وہ بھی لرز جاندا. فرمایا لیکن میرے پائے استقامت ایک ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی. اور کیوں نہیں آئی؟ فرمایا میری اکھچ منظر کربلا موجود سی. قیامت تک کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا جی میرا یہ معاملات ہے. بابا جی کہنے ہوتے سن جس چیز نے امام علی مقام امام حسین کو کربلا میں پہنچایا وہی چیز خادم حسین کو بھی تنگ کرتی ہے. بہرحال جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، اسی سارے حسینی ہیں، اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ اسی اے جناب کربلا سنان دے قائلہ دل کر رہے ہیں ان کربلا جان دے کہ نہیں؟ ہم نے کوئی دل میں بوز بال کے نہیں رکھا. ہم صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں اور سننے والے کو پتہ لگتا ہے. اور جناب ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں کوئی کالک ہے ہی نہیں. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. اسی چمک دوئے معبود دے غلامہ تے گلاں بھی چمک نہیں ہوئی کرنی بس.